اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 169 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ شیطان کے حربوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ شیطان کے کون کون سے طریقے اور گر ہیں، یا کس طرح سے وہ بندے کو ورگلاتا ہے اور برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے اور بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ایون وہ اتنا عجیب وہ شخص ہے کہ وہ اللہ کے خلاف بندے کو اکساتا ہے کہ بندہ اللہ کے خلاف بات کرے، یعنی ایسی باتیں کرے جس سے وہ اللہ کو ناراض کر دے اور اللہ سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے اور وہ اسی کے گروپ میں آ جائے، تاکہ یہ چاہتا ہے کہ میں اکیلا جہنم میں نہ جاؤں بلکہ باقیوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤں۔ تو اس طرح کا یہ شیطان جو ہے، اس کا ذہن ہے، تو یہ ہمیشہ کوشش ہی یہی کرتا ہے کہ یہ اللہ کے خلاف بندے کو بنا دے، تاکہ بندے کی زبان سے اللہ کے خلاف باتیں نکل جائیں۔ اور اکثر ایسے ہوتا بھی ہے کہ اکثر لوگ جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں اور بعض باتیں گپ شپ میں ایسے کر دیتے ہیں جس میں ایسی بات نکل جاتی ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بعض دفعہ ایک بات بھی جو اللہ کو ناراض کر دے تو وہ جہنم میں جانے کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اس لیے بعض بندے ہوتے ہیں نا، وہ جب یعنی وہ نیکیاں ان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن آخر میں جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں ان سے کوئی ایک بات ایسی ہو جاتی ہے، وہی بات ان کو پھر جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ گناہگار ہوتے ہیں لیکن آخر میں ان سے ایسا کام ہو جاتا ہے، ایسی بات ہو جاتی ہے تو جو ان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اب یہ سارے معاملات اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو عقل دیا ہے اس کو استعمال کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قدرت جو اللہ کی ہے، بس ہمیں وہ اللہ کو مالک، مختار اور علی کل شیء قدیر سمجھنا ہے، توکل علی اللہ کرنا ہے۔ اور جب یہ شیطان دشمن ہمارے قریب آئے تو اللہ سے ہی بندے کو پناہ مانگنی ہے کہ اللہ بندے کو پناہ دیتا ہے شیطان سے، وہی بچا سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ یہ دشمن ایسا ہے جو نظر نہیں آتا، تو لہٰذا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب شیطان کا حملہ ہوتا ہے تو فوراً ہی اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، تاکہ پھر اللہ کی مدد آئے اور شیطان کے حملے آپ کی طرف جو ہونے ہیں وہ رک جائیں اور آپ کو اللہ اپنی پناہ میں لے لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما، بے شک، یا مرکم، بے شک یہ جو شیطان ہے یہ آپ کو حکم دیتا ہے، یہ یا مرکم یعنی آپ کو حکم کرتا ہے، آپ کو یہ پرسویڈ کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے، بسوئی، سو کہتے ہیں برائی کو، یعنی برائی کی طرف آپ کو لے آتا ہے۔ اب برائی جو ہے نا یہ وہ برائی ہے، یعنی سو کہتے ہیں جو کہ برائی آغاز شروع ہوتا ہے، اور ابھی آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والفحشاء اور بے حیائی کی طرف۔ اب یہ جو سو اور فحشا ہے یعنی برائی اور بے حیائی، تو ان دونوں میں فرق جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا، کیونکہ برائی جو ہوتی ہے وہ چیز ہے جس پر حد نہیں لگتی، لیکن فحشا وہ چیز ہے جس پر حد لگ جاتی ہے۔ اب برائی گناہ ہے لیکن توبہ استغفار کرنے سے معاف ہوگی، اور جو کہ فحشا ہے وہ حد لگے گی تو معاف ہوگی، اور کیونکہ اس میں کسی کا حق مارا جاتا ہے، اور فحشا یعنی زنا ہے، زنا جو ہے فحشا ہے۔ اسی طرح کسی کی عزت پر حملہ کرنا، کسی کو
جنسی طور پر کسی طرح کی ایسی حرکت کرنا جس سے تو وہ اس کے ایک تو حقوق العباد میں مسئلہ پیدا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ گناہ جو ہے وہ بے حیائی اور فحشا کہلائے گا۔ اسی طرح جس طرح فاحش کا مطلب ہوتا ہے نا بے حیائی اور زنا اور اس طرح کی چیز، اور فحشا عورت یعنی جیسے ہم کہتے ہیں فحشا زنا کرنے والی، فحش یہ فحشی اور جو ہے یہ وہ ان کا تعلق سارا جنسی تعلقات ہیں جو کہ بے حیائی برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس میں وہ باتیں بھی آ جاتی ہیں جو بندہ جنسی طور پر کرتا ہے، یعنی کرتا ہے یا کرتی ہے، جیسے فلمیں دیکھتے ہیں بعض بندے اور ڈرامے دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں وہ چسکے لیتے ہیں، جو جنسی باتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ شادی خوشی کر رہے ہیں، اور شادی خوشی تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو آپس میں ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ورغلاتے ہیں، ایک دوسرے کو رغبت دیتے ہیں تاکہ وہ اس کا بن جائے اور اس کا وہ بن جائے، تو یہ دوسرے بندے کو برائی کی طرف لانے والا کام ہے۔ ہاں، شادی جو ہوتی ہے نکاح وہ کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو ہے وہ جیسے گرہ کھلتی ہے، جیسے ایک چیز ہوتی ہے نا اوپن ہوتی ہے کھلتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم سے، وہ جو ہے وہ جو ایک دوسرے مرد اور عورت کے درمیان وہ گرہ کھل جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرمائے گا ایک آیت میں کہ ایک دوسرے کا عورت اور مرد میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ لیکن جو میاں بیوی کے علاوہ جن میں کوئی نکاح نہیں ہے تو وہ پھر بے حیائی اور برائی ہے، اگر وہ ایسا کچھ عمل کریں گے اس کو فحاشی کہا جائے گا۔ تو فحاشی ایسی چیز ہے جس پر حد لگتی ہے، یعنی جیسے صورت جو ہے آگے ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہمیں جو ہے جب کوئی بندہ غیر شادی شدہ ہوتا ہے اور وہ زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارنے چاہیے، تو یہ جو ہے یہ حکم اللہ تعالیٰ کا آگے آئے گا ایک صورت میں۔ تو اسی طرح سے جو بندہ شادی شدہ ہوتا ہے اور وہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا رجم ہے۔ رجم کا مطلب ہے اس کو زمین میں آدھا اندر کر کے زمین کے اور پھر اس پر پتھر برسائے جائیں حتیٰ کہ وہ مر جائے، عورت اور مرد جو ہے دونوں کو رجم کی سزا ہے۔ یعنی اگر شادی شدہ زنا کرے تو ان کے لیے سزا یہی ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں بھی یہی سزا تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سزا کو جو ہے وہ بحال رکھا ہے۔ اور یہ پہلے قرآن پاک جو تھا اس کے اندر ایک آیت تھی جس کے اندر تھا کہ یہ رجم جو ہے یعنی عورت اور مرد کو جو شادی شدہ ہوں اور وہ زنا کریں تو پھر ان کو سزا دی جائے رجم کی تاکہ وہ مر جائیں۔ تو یعنی اس طرح کی ایک جو آیت تھی پہلے قرآن پاک میں، پھر منسوخ ہو گئی تھی تو اس کو پھر شامل نہیں کیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ لیکن اس جو قانون تھا اس کو بحال رکھا گیا حدیث کے ذریعے سے کہ جو ہے جو بندہ زنا کرتا ہے شادی شدہ ہوتا ہے تو اس کو رجم کی سزا دی جائے۔ تو یہ بے حیائی برائی جو ہے یہ گناہ ہے، اور اس کی طرف رجوع کرنا جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آگے بھی فرماتا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو زنا ہے یا اس کے قریب ہی نہ جاؤ، لا تقربوا الزنا، یعنی زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ اور ایسی چیزیں ایسی باتیں جو زنا کے قریب لاتی ہیں ان کی طرف رجوع ہی نہ کرو، ان کے قریب ہی نہ جاؤ، یعنی ان کی طرف جیسے ہوتا ہے نا کسی کے بارے میں پہلے تو بات یہ ہوتی ہے نا کہ ایسی کہانیاں جیسے ناول ہوتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، کتابیں ہوتی ہیں جن سے جنسی تسکین ملتی ہے بندے کو جنسی وہ تسکین نہیں ہوتی بلکہ وہ جنسی اشتعال پیدا ہوتا ہے بندے کے اندر، وہ پھر وہ جستجو کرتا ہے کہ میں بھی اسی طرح جس طرح یہ کہانی میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں میں بھی اسی طرح کسی کے ساتھ تعلق قائم کروں اور ایسے برائی بے حیائی کروں اور اس طرح کے کام مجھ سے بھی ہوں، اور اس کو وہ سوشلائز سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، اور جو پھر ادھر اسلام یاد نہیں رہتا اور سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں آج کل اس طرح کی ہو گئی ہیں جو کہ ایک سوشلائز سسٹم بن گیا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ ایک میڈیا ہے، سوشل میڈیا، اس کے اندر جب ایک عورت اور مرد اور لڑکا اور لڑکی آپس میں باتیں کرتے ہیں وہ اس کو ہر چیز کو جائز سمجھتے ہیں اور پھر وہ جو ہے وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اور ایسا نظام بن گیا ہے کہ ایک دوسرے کا شکل دیکھنا، بات کرنا اور سب کچھ ایک طریقہ کار ایسا ہے جس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے،
جبکہ یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ اور غیر عورت کی شکل دیکھنا ہی گناہ ہے، جب اس کے ساتھ بات کرنا ہی ضروری نہیں ہے، کیونکہ بات اگر بہت ہی شدید ضرورت ہو بات کرنے کی تو وہ بات صرف وہ کی جائے جو ضرورت کی ہوتی ہے، ورنہ تو اس کی طرف دیکھنا ہی گناہ ہے، تو بات کرنا تو علیحدہ بات ہے نا۔ اور غیر عورت کی طرف دیکھنا یا غیر عورت کا مرد کی طرف دیکھنا، دونوں ایک جیسی باتیں ہیں، کہ دونوں اگر غیر عورت مرد کو دیکھے گی یا لڑکی لڑکے کو دیکھے گی تو اس کو بد نگاہی کہا جائے گا، اور اگر اسی طرح سے لڑکا لڑکی کو دیکھے گا تو اس کو بھی بد نگاہی کہا جائے گا اور آنکھوں کا زنا کہا جائے گا۔ تو اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ تو اس طرح اگر کان سے باتیں سنیں گے، بری باتیں، چاہے آپ فلم دیکھیں چاہے آپ کوئی اور چیز دیکھیں، اس کے اندر جنسی باتیں سن رہے ہیں تو وہ کان کا زنا سمجھا جاتا ہے اس کو۔ اسی طرح آپ اگر جسم کے ساتھ کوئی حرکت کرتے ہیں ایسی کسی کے ساتھ تو وہ پھر جسم کے ہاتھوں کا، پھر جسم کے اعضاء کا زنا اور گناہ اور بے حیائی وہ کہی جائے گی، فحشا کا اس کے اوپر حد آئے گی، یعنی کہ اسی طرح بعض دفعہ اسی طرح فحاشی کی بعض اوقات ایک دوسرے پر الزام لگا دیتے ہیں بندے، بعض اوقات دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں، جس کو بلیک میل ہم کہتے ہیں نا، کہ بھئی وہ جو ہے کسی پر الزام لگا دیا کہ تو اگر میرے ساتھ برا کام نہیں کرے گی یا کرے گا تو میں جو ہے تیرے ساتھ الزام لگا دوں گا یا لگا دوں گی، تو پھر اس کا جو ہے نا وہ کچھ ایسے شواہد لے لیتے ہیں جس سے اگلے کو بلیک میل کیا جائے، کوئی ایسی باتیں اس کی راز جو ہیں، جو جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا تو اس کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ جاسوسی کرے دوسرے مسلمان کے بارے میں اور اس کے راز معلوم کرے، یہ حرام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ اگر کسی کا گھر بھی ہے، اگر اس کا دروازہ ہے اور اس کے اندر ایک سوراخ ہے، اگر اس سوراخ کے اندر سے آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں بندہ کیا کر رہا ہے تو ایسے بندے کی آنکھ میں جو ہے سیسا جو گرم پگھلا ہوا جو ہوگا وہ قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ تو یہ حالت ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پرائیویسی جو اسلام کے اندر کتنی اہم ہے، کیونکہ بندہ جو دوسرا اگر گناہ کر رہا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے، وہ اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اور وہ گناہ گار ہے اور اس کو اس کی سزا یا اللہ چاہے گا تو دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ تو اگر وہ توبہ کی توفیق مل گئی تو آخرت میں بچ جائے گا، تو لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اس وجہ سے بندے کے اوپر گناہ کا اثر تو ضرور پڑتا ہے کہ اگر گناہ کرے گا تو اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی، تو دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ توبہ استغفار کا اگر اللہ تعالیٰ اس کو تو موقع دے دے تو پھر الحمدللہ پھر وہ شکر گزار ہونا چاہیے اس کو، کیونکہ قیامت کا دن اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی لیے اگر تہمت کی کسی کو آپ تہمت یا بہتان کی آپ کسی کو الزام لگائیں گے تو وہ پھر اس کے لیے بھی حد ہے، سو آگے ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ جو ہے نا وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی حد لگائی ہوئی ہے، تو کہ اس کو بھی کوڑے مر لگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسلامی حکومت ہو، آج کل تو اسلامی حکومت ہی نہیں ہے اور انگریزوں نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ مسلمانوں کو تفرقے میں ڈال دیا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کو اسلامی نظام کیسے لا سکتے ہیں۔ ایک ہی گھر کے اندر جب ایک بھائی ہے تو وہ کسی اور فرقے کا ہے، دوسرا بھائی کسی اور فرقے کا ہے، اور بہن کسی اور فرقے کی ہے، بیوی بچے اور فرقے کے ہیں، اور ایک ہی گھر کے اندر جو ہے وہ کتنے فرقے قائم ہیں۔ تو یہ اسلام تو پہلے تو تھا نا، وہ ایک سوسائٹی میں ایک معاشرے میں جو تھا اسلام ایک دوسرے سے علیحدہ تھا یا ایسے فرقے بنے ہوئے تھے، لیکن آج کل فرقے تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں، گھر کے اندر یہ بات پہنچ گئی ہے۔ تو اس لیے گھر کے اندر سے برکت اٹھ گئی ہے، اور گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی اور اتفاق اتحاد ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اٹھا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اٹھ جائے تو پھر شیطان اس گھر میں مسلط ہو جاتا ہے، پھر وہ جھگڑے فساد اور بے چینی اور ذہنی پریشانی اور ہر طرح پھر یہ اس گھر کا مقدر بن جاتی ہے، اور یہی حال آج کل ہو رہا ہے۔ اور کیونکہ یہ قرب قیامت لگتا ہے اس لیے جو ہے ہمیں اپنے ایمان کی طرف کوشش کرنی چاہیے، لیکن کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ توفیق دے تو پاسبل ہے۔
تو یہ برائی اور فحشا، برائی اور بے حیائی جو ہے، یہ شیطان کا کام ہے، بندے کو یہی کام ڈالتا ہے۔ حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے نا، جب بندہ غصہ کرتا ہے تو اس کے اندر خون کی بجائے وہ جو ہے شیطان دوڑتا ہے، تو وہ جو شیطان پھر اس بندے سے وہ کام کراتا ہے جو وہ بندہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، جیسے قتل کرا دیتا ہے، اگر وہ عورت مرد آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کو طلاق کرا دے گا، گھر برباد کرا دے گا۔ تو یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ وہ بندے کو غصے میں لائے گا، اور پھر غصے میں بندہ ایسا کام کر لے گا جس سے کوئی نہ کوئی مصیبت وہ اپنی ہی، دوسرے لفظوں میں وہ ایسے ہوتا ہے نا، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار لیتا ہے۔ وہ ایک شیخ چلی تھا نا، شیخ چلی، وہ شیخ چلی کیا کر رہا تھا کہ ایک دفعہ وہ درخت کاٹنے کے لیے، درخت کی شاخ کاٹنے کے لیے درخت کے اوپر چڑھ گیا، اور درخت کے اوپر چڑھ گیا جہاں سے وہ کاٹنا تھا نا، یعنی جس شاخ کو کاٹنا تھا اس پر بیٹھ گیا، پیچھے سے اس کو جو ہے نا وہ جناب کلہاڑی مارنا شروع کر دی اس نے۔ تو پیچھے سے اس نے کاٹنا شروع کیا تو صاف ظاہر ہے وہ جو تھی شاخ، وہ خود ٹوٹ کر گری تو خود ہی پھنسا اس میں، گرا۔ تو اس کا مطلب پھر یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ برائی بے حیائی کے کام میں پڑتا ہے اور پھر غصے میں چلا جاتا ہے اور کنٹرول نہیں کرتا، اور اللہ کی مدد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں ملی ہے، جو ہدایت ملی ہے، اس کے مطابق اللہ کی مدد بندہ نہیں لیتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ یہی ہوتا ہے جو شیخ چلی نے کیا، کہ وہ خود بندہ شاخ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، پیچھے سے کاٹ رہا ہوتا ہے، تو پھر خود ہی گرتا ہے اس کے اندر سے۔ تو یہی حال پھر ہوتا ہے، پھر بندہ گرتا ہے جیسے، پھر وہ سنبھلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ موت کا مطلب ہے ایمان بھی چلا جاتا ہے، تو بندہ پھر شیطانیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے بندے سے فحاشی کے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بندے کو اسلام سے مکمل طور پر دور لے جاتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ جو ہوتے ہیں بے حیائی، زنا اور بے حیائی کے کاموں میں، زنا، اور آج کل جو آپ کو پتہ ہے لواطت بھی عام ہے، اور جس طرح مختلف ملکوں میں، یہاں انگلینڈ میں بھی، اور یہ اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے، تو اس وجہ سے یہ گناہ ایسا ہے جو کہ جس پر اب پتہ، لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی تھی، اور یہ اب ایک قانون کی شکل اختیار کر گیا ہے، جیسے انگلینڈ میں ہے، اور اس طرح مختلف ملکوں میں آپ دیکھ لیں، اور اسلامی ملکوں میں بھی اس کی کوئی سزا نہیں ہے، اور کچھ پتہ نہیں چلتا، ہر بندہ جو بھی کرتا رہے۔ تو یہ کام، اس طرح بے حیائی کے کام اتنا زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب قانونی شکل اختیار کر رہے ہیں، اور عورتوں کو دیکھ لیں کہ اگر مسلم ملک میں جو عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو ننگے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، یعنی کہ جسم جو ہے ان کا ایسے کپڑے پہنیں گی جس سے ننگے نظر آئیں، تاکہ وہ سمجھیں کہ ماڈرن ہم بن رہے ہیں، ہم اچھے بن رہے ہیں، ہم بہتر ہو رہے ہیں۔ یہ حالت ہے، یہ فحاشی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کو ماڈلنگ جو بھی ہے، ماڈلنگ فحاشی کی آغاز ہے، جو کہ ایک عورت اس کا خیال کرتی ہے، وہ فحاشا ہے اور وہ بے حیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ، اور عورتیں جو کہ ایسے لباس پہننے کی کوشش کرتی ہیں یا ایسے میک اپ اور تماشے کرنے کی جس سے باہر جائیں تو لوگ ان کو دیکھیں، تو دوسروں میں ایک قسم کا وہ کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو دعوت ہوتی ہے بے حیائی کی۔ جب ایسی عورت پھرتی ہے باہر تو دوسروں کو دعوت ہوتی ہے کہ مجھے دیکھو، اور وہ دیکھنے کے لیے تو وہ ایسا کر کے جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اکثر عورتیں گھر کے اندر، لڑکیاں ہوں گھر کے اندر، وہ ایسے رہتی ہیں جب ماں باپ کے سامنے، یا ایسے صفائی ستھرائی بھی نہیں کرتی ہیں، ایسے بھی عجیب، باہر جاتی ہیں تو جناب میک اپ کر کے اور بڑا وہ اپنے آپ کو بال سنوارنے ہیں، اپنے وہ جسم کو سنوارنا ہے، اپنے میک اپ کرنا ہے، چہرے وغیرہ کو ہر طرح سے ایسے کر کے جائیں گی کہ بھئی باہر جیسے کوئی شادی پر، پتہ نہیں، وہ شادی پر بھی جانا وہ منع ہے کہ اگر شادی پر بھی میک اپ آپ نہیں کر سکتے اگر وہاں پر غیر ہیں، اگر وہاں پر صرف آپ کے خاندان والے ہیں، ان کے سامنے ہے، جو خاندان سے مراد وہ جو محرم ہے، غیر محرم کے سامنے تو میک اپ کیا، وہ سامنے شکل ہی نہیں دکھا سکتی، تو میک اپ کر کے کیسے جا سکتی ہے؟ تو اس طرح آپ شادیاں دیکھیں تو اس میں کتنے لوگ، کتنی عورتیں جاتی ہیں ایسے اپنے آپ کو بن سنور کے اور اس طرح کر کے دوسروں کے ساتھ گل مول کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں کدھر اسلام ہوتا ہے؟ اور یہ سب فحاشی ہوتی ہے، کیونکہ غیر عورت کا کھلے عام بات کرنا کسی سے اور اس طرح سے، یہ فحاشی ہے۔
تو یہ فحاشی فحشا جو ہے اسی کو کہتے ہیں۔ فحشا کا مطلب آج کل آپ دیکھیں تو صحیح کہاں نہیں ہے، فیشن کے اندر فحاشی ہے، آپ بس بات کرنے میں فحاشی ہے، عورت اور مرد کے جو کھلا ماحول ہے یہ سب فحاشی ہے۔ اس سب کو اسلام جو ہے، اس لیے اسلام کہتا ہے، اسلام ایک حد لگاتا ہے تاکہ جو ہے اس سے یہ ہے کہ اسلام پاکیزہ رکھتا ہے عورت کو بھی مرد کو بھی، کہ جس کی عورت ہے وہ اسی کی ہے، مرد جس کا ہے اسی کا ہے۔ اگر عورت شادی سے پہلے پاک رہے تاکہ وہ جس بندے کو ملے پاک بندے کو ملے، اور مرد بھی پاک رہے، لڑکا بھی پاک ہو لڑکی بھی پاک ہو، آپس میں ملے، اسلام یہ کہتا ہے۔ اور شادی کا جو ضروریات ہیں، ایک دوسرے سے ملاپ ہے، جو جنسی ملاپ ہے، وہ اس وقت ہو جب نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل انگریزوں کا طریقہ مسلمانوں میں آ گیا ہے، شادی سے پہلے ہی وہ سب کچھ کر بیٹھتے ہیں جو کچھ بعد میں کرنا چاہیے۔ یہ حرام ہے اور یہ فحاشی ہے اور حرام ہے، اسی لیے یہ کون کرتا ہے؟ شیطان کراتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا یہ فحاشا یہی چیز ہے، بے حیائی برائی جو گناہ ہے۔ اور بندے جو ہیں جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، جب ٹین ایج میں جاتے ہیں بچے، اور وہ جو ہے ان کو گھر سے ماحول بھی نہیں ملتا اچھا، اور بعض اوقات گھر سے وہ تعلیم بھی اگر ملی ہو دین کی، پھر بھی ان کے اندر باہر کا جو ماحول، ان کے دوست یار اور تعلق دار ملتے ہیں، وہ ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ان کی کوشش میں جو ہے، ان کی دوستی میں وہ کیا کرتے ہیں کہ برے 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 بننا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ گانے سنیں گے، میوزک میری روح کی بھی غذا ہے، اور روح کی غذا تو بنے گی جب روح ہی ایسا ہوگا جو کہ اللہ سے تعلق نہیں ہوگا جس کا، تو اس کی غذا تو موسیقی ہوگی نا۔ پھر تو جس کا تعلق اللہ سے ہوگا اس کی غذا پھر اللہ کا ذکر ہوگا، جیسے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ دل جو ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں، اور دل جو سکون پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، تو پھر وہ دروازہ کھولتے ہیں اس کا، روح کا، اور روح سے تعلق بنتا ہے۔ جب دل اللہ کے ذکر سے سکون پائے گا تو اس کا روح جو ہے وہ اللہ سے کنیکٹ ہو جائے گا، تو اللہ سے اس کا تعلق بن جائے گا۔ لیکن جس کا روح جو ہے میوزک سے سکون پائے گا، اس کا اللہ سے تعلق جو روحانی تعلق ہے وہ کٹ جائے گا اور شیطان سے جڑ جائے گا۔ اس لیے روح کی غذا جو کہتے ہیں، موسیقی روح کی غذا ہے، وہ شیطان کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا ہے، تو یہ بھی فحاشی کا آغاز ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ فحاشی میں یہ بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے میوزک ہے اور ڈانس ہے، اور دوسرا ایک دوسرے کو کھلے عام ملنا۔ آپ خود دیکھیں، جب یہی بندے یہی بچے جو یا بچیاں جب ماں بنتی ہیں یا باپ بنتے ہیں، اس وقت انہی کے بچے جو ہوتے ہیں یا بچیاں ہوتی ہیں، وہ جب غیروں کے ساتھ اسی طرح کے غلط تعلقات قائم کرتے ہیں، اس وقت ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب خود تھے اور اس وقت عیاشی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ یہ جو بندہ جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، جیسے کریں گے تو پھر ویسے تو ہوتا ہی ہے نا آگے۔ تو اس لیے جو ہے وہ بندے جو ہیں ان کو کوشش کرنی ہے، اور بعض بندے اتنے بے غیرت ہو جاتے ہیں، ان کی وہ جو ہے یہ جو حص ہوتی ہے جو غیرت کی مر جاتی ہے، تو وہ پھر بچے چاہے بے حیائی کریں، گناہ کریں، کچھ کریں، ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سوشلائز ہو رہے ہیں، یہ اسی کو فحاشی کہتے ہیں۔ اور جو فحاشی کو آگے رغبت دیتا ہے یا رغبت دیتی ہے یا اس کو چلاتے ہیں، وہ بھی حرام کام کرتے ہیں۔ تو یہ فحاشی جو ہے ہر صورت میں حرام ہے، اور اس کے ساتھ تعلق میں نے عرض کیا کہ اس کی چاہے آپ ناول پڑھیں، چاہے کتابیں پڑھیں، چاہے آپ کوئی کہانیاں پڑھیں بے حیائی جو فحاشی کی ہیں، وہ بھی پڑھنے کا مطلب ہے آنکھوں سے پڑھیں گے نا، دیکھ کے، تو آنکھوں سے پڑھیں گے، اندر دل میں بات جائے گی نا، تو آنکھیں زنا کر رہی ہیں، وہ سمجھو فحاشی کا عمل کر رہی ہیں، اور وہ اندر جو جا رہا ہے وہ مواد، اس کا وہ گند جا رہا ہے جو آگ بن کے اندر دل کے اوپر ضبط ہو رہا ہے، اور جو وہ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے وہ گرد و غبار جو وہ پڑھنے سے اندر دل کے اوپر بن رہا ہے، وہ ایک پردہ بن رہا ہے، جس کو قرآن میں غیشاوتوں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیشہ کا مطلب وہ پردہ جو کہ اب سارے یعنی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، تو وہ پردہ ہو رہا ہے، تو وہ پردہ خود لگا رہے ہیں۔ اس لیے جو بندہ جو ہے یا جو عورت ہے یا لڑکی ہے یا لڑکا ہے جو بے حیائی برائی کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، چاہے بری شکلیں دیکھے، چاہے ننگی تصویریں دیکھے، چاہے فلمیں دیکھے، چاہے ان کی کوئی اور چیز دیکھے، وہ اسی طرح سے
یا پھر وہ جو ہے کسی عورتوں کی طرف بد نگاہی کرے، اور عورتیں اگر مردوں کی طرف، لڑکوں کی طرف بد نگاہی سے دیکھیں، اور اس طرح سے یہ نگاہ کہ یہ زنا ہو گیا، یہ فحاشی ہو گئی نگاہوں کی، جو کہ دل کے اوپر اس کا گرد جو ہے وہ بیٹھ رہا ہے، اور وہ غلاف بن رہا ہے، پردہ بن رہا ہے، جو کہ اللہ کی رحمت کو روک رہا ہے، تو شیطان کی طرف دروازہ کھول رہا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کانوں سے آپ سنتے ہیں، آپ کسی کو گانے سنتے ہیں، فرمائش سنتے ہیں، کوئی آپ جنسی کہانیاں سنتے ہیں، یا لوگوں سے باتیں سنتے ہیں، یا فلمی سٹوریاں سنتے ہیں، یا اس طرح کی جو کہ جس کے اندر جنسی پہلو ہے، تو وہ گویا آپ کیا کر رہے ہیں، وہ دل کو آپ اس کے اوپر ایک پردہ لگا رہے ہیں جو اللہ کی رحمت کو روک دے گا، تو اور جو ہے وہ پھر شیطان کے ساتھ رابطہ قائم کر دے گا۔ تو یہ فحاشی ہے جو کہ یہ ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے جو کتابیں پڑھنا، ناول پڑھنا، دوسری چیزیں جو کہ پرسویٹ کریں، یا باتیں سننا، یا اس کو کسی طرح کیچ کرنا، یا سوشل میڈیا کے ساتھ دیکھنا، یا وہ اس کو سننا، یا اس کے ساتھ تعلق رکھنا، اس طرح سے یہ سارا تعلق جو ہے، یہ تعلق سارے کا سارا فحاشی کے ساتھ منسلک ہے۔ تو یہ پھر جو ہے، اور دوسرا بعض اوقات بندے جیسے بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی فحاشی ہی ہے۔ اور جس طرح سورہ نور میں ہم پڑھیں گے کہ جو بے حیائی اور فحاشی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ دوسرے پر الزام بھی لگاتا ہے فحاشی کا، بے حیائی کا، تاکہ اس سے برا کام بھی کرے، تو اس کے لیے بھی سزا ہے۔ اور اگر وہ عورت ہے یا مرد ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو پھر اگر وہ زنا تک پہنچتے ہیں، تو زنا کرتے ہیں، تو ان کو 100 کوڑے مارو، یہ حکم آ جاتا ہے سورہ نور کی دوسری آیت میں۔ اور اسی طرح سے آپ سورہ نور میں جب ہم پڑھیں گے وہیں اسی کی تفسیر میں، تو پھر جو شادی شدہ ہوتے ہیں وہ اگر بے حیائی برائی کریں، زنا کریں، تو پھر ان کو رجم کی سزا ہے کہ ان کو پتھر مارو، اور حتیٰ کہ وہ مر جائیں۔ تو یہ ہے کہ یہاں تک حالت ہے، اور یہاں آج کل ہر بندہ یہ کام کر رہا ہے، اور اللہ کا خوف ہے نہیں، اور بے حیائی اور برائی اور فحاشی میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ اس سے بچنے کے لیے آج سے ہی وعدہ کریں کہ ہم جو ہے یہ بے حیائی اور برائی کی طرف جو چیزیں جاتی ہیں، وہ جو شیطان پرسویڈ کرتا ہے، شیطان لاتا ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ بس یہ بات ہو جائے تو پھر اچھی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یہ جو بے شک جو شیطان ہے، یا مرکم، وہ تمہیں حکم کرتا ہے، بسوئے، برائی کی طرف۔ شیطان ہی تمہیں برائی کی طرف لاتا ہے، والفحشاء، اور بے حیائی کی طرف لاتا ہے۔ فحشاء کی طرف، برائی کی طرف، سو کہتے ہیں برائی کو، فحشاء کہتے ہیں بے حیائی کو۔ تو برائی اور بے حیائی کی طرف کون لاتا ہے؟ شیطان لاتا ہے۔ وہ تو قیامت کے دن شیطان جو ہوگا نا، اللہ کے سامنے کہے گا کہ میں نے تو اس کو کہا تھا، اس کو پرسویڈ کیا تھا، اس کو علت دی تھی کہ یہ کام کر لے، کیا تو اس نے خود ہی تھا، تو لہٰذا جو ہے نا میں نے تو تجھ سے نہیں کرایا تھا۔ وہ کہے گا کہ میں نے تیرا جو جسم ہے، اس کے اعضاء ہیں، اس پر میرا کنٹرول تھوڑا تھا، تو اس پر تیرا اپنا کنٹرول تھا، میں نے تو تجھے ایک اشارہ دیا تھا، مشورہ دیا تھا، ایک تجویز دی تھی کہ تو یہ کام کر لے، برا یہ اچھا ہے تیرے لیے۔ وہ اس لیے شیطان پھر وہاں پر جو ہے بندے سے علیحدہ ہو جائے گا، اور وہ کہے گا یا اللہ میں جو ہے نا میں نے اس کو صرف کہا تھا، میں نے اس سے کام نہیں کرایا تھا، کیونکہ اس کے جو اعضاء ہیں جسم کے، وہ تو اس کے اپنے کنٹرول میں تھے، تو پھر اس نے خود کیا تھا، پھر بھگتو پھر اس کو، پھر اس لیے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ وہ جو تم میں سے جو ہر ایک جو ہے وہ ایک بادشاہ ہے، اور اس کی ایک رعایا ہے، اور جس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ بادشاہ جیسے ہے بندہ، خود ہر بندہ بادشاہ ہے، لڑکا ہو، لڑکی ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی۔ یہ بادشاہ کیسے ہوتا ہے کہ اس کے تمام اعضاء اس کے اپنے قبضے میں ہوتے ہیں، اور وہ ان اعضاء سے جو بندہ کام لے تو وہ کام لے سکتا ہے۔ تو اس لیے جو بندہ اعضاء سے، جیسے میں اپنی آنکھوں سے جس کو دیکھنا چاہوں دیکھ سکتا ہوں، اور جس کو میں کان سے جو بات سننا چاہوں میں سن لوں گا، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان پر میرا کنٹرول ہے۔ تو یہ ہے بندے کے لیے رعایا اس کی، تو ان کا حکمران ہے اعضاء کا۔ اور قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور بندہ اگر انکار کرے گا کسی بات کا کہ بھی میں نے بھی بے حیائی برائی کی باتیں سنی نہیں تھیں، یا کی نہیں تھیں، یا پڑھی نہیں تھیں، یا میں فحاشی کسی طرح نہیں کی تھی، بندہ انکار کرے گا، تو بندہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دیں گے قیامت کے دن۔
زبان ہو جائے گی بند، پھر جو ہے کان کو حکم ہوگا، کان بولے گا، کان کہے گا اسی نے کہا تھا مجھے کہ سنو، اس کے حکم سے میں نے بری باتیں سنی تھی، بے حیائی کی سنی تھی، میں نے گندی کہانیاں سنی تھی، سٹوریاں سنی تھی، میں نے یہ جو ہے سوشل میڈیا کے ساتھ میں نے بڑے تعلقات کی باتیں سنی تھی، میں نے فلاں کیا تھا، یہ سارے کان کھول کے بتا دے گا، میں وہ کہے گا میں نے اسی کی وجہ، اس نے مجھے کروایا تھا۔ تو اسی طرح پھر جو ہے وہ جو ہے جب بندہ آنکھیں جو ہے وہ زبان تو بند ہوگی نا، آنکھیں جو ہے بولیں گی کہ اس نے مجھے کہا تھا بد نگاہی کرو، اس کو دیکھو، یہ بری چیزیں دیکھو، گندی شکلیں دیکھو، فلمیں دیکھو، یہ جو ہے بے حیائی کی چیزیں دیکھو، گندی تصویریں دیکھو، ننگی تصویریں دیکھو، عورت کو گندی عورتوں کو دیکھو، یا عورتیں جو ہے وہ مردوں کو دیکھو، اس طرح سے بد نگاہی اور بے حیائی کی باتیں دیکھو، اور اس طرح سے یہ سارا جو بھی ہوگا سوشل میڈیا کے ساتھ تماشے دیکھو، اور یہ ساری چیزیں یہ پتہ چلے گا وہاں پر جب وہ زبان جو ہے اس کو بند کر دیا جائے گا اور وہ بولے گی نہیں، پھر آنکھیں کہیں گی بندے کے بارے میں، اور جب آنکھیں گواہی دیں گی تو پھر وہ برائی بندے نے کروائی تھی مجھ سے، اور کان بھی گواہی دیں گے، اور اسی طرح دو گواہ ہو گئے تو کام خراب ہے، کیونکہ دو گواہ ہو جائیں تو بندہ مجرم ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں پر گواہ اگر جسم کے باقی حصے بھی ہو گئے تو پھر وہ اس کے اوپر سزا پھر پکی ہو جائے گی، اور پھر کام خراب ہے، کوئی بچانے والا وہاں پر نہیں ہے پھر۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پر ہی موقع ہے جو کہ فائدہ اٹھائے بندہ اپنے آپ کو بچا لے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یامرکم، کہ وہ شیطان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے آپ کو کہ کیا، کہ وہ جو ہے نا حکم کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کیا، کہ بسوئے، کہ برائی کی طرف جاؤ، والفحشاء، اور بے حیائی کی طرف جاؤ، بے حیائی کرو اور برائی کرو، اس کا کام ہے یہی کروانا۔ اور یہ دو کام بتایا نا یہاں پر، دیکھیں، سو کا مطلب برائی کرو، فحشاء کا مطلب بے حیائی کرو۔ برائی سے مراد اب دیکھیں نا، اب اس کا جب غور کریں نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو باتیں بتائی تھیں کہ جو ہے نا تم دو چیزوں کی حفاظت کر لو تو جنت میں چلے جاؤ گے، یعنی دو چیزوں کی حفاظت کر لو تو مجھ سے جنت کا ٹکٹ لے لو۔ اب دو چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے۔ اب یہی باتیں ہیں ساری یہاں پہ۔ بسو کا مطلب یہ ہے کہ وہ برائی، برائی زیادہ تر کیا ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے۔ زبان سے بندہ جو ہے جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، بہتان کرتا ہے، شکوہ شکایت کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ گالی گلوچ کرتا ہے، ہر قسم کا غلط کام جو ہے زبان سے شروع ہوتا ہے۔ تو زبان جو ہے، اس لیے برائی کا آغاز زبان سے ہوتا ہے۔ بسو سے مراد کیا ہے؟ برائی، اور برائی زبان سے زیادہ ہوتی ہے، تو شیطان بندے کو کہتا ہے تو یہ کام کر، تو برائی کی وہ باتیں کرواتا ہے، کسی کو نقل دکھا، کسی کو شکل بنا کے دکھا، کسی کو وہ زبان سے چڑھا کے دکھا، کچھ کر کے دکھا، مطلب فضول باتیں مذاق کر کے دے، کوئی کسی کو مذاق سے، کسی کو کسی طریقے سے وہ ڈسٹرب کر، بھائی کسی طرح، یہ شیطان کے کام ہے سارے، وہ بندے کو علت دیتا ہے اور بندہ وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پر ایک بات بتانا بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو شیطان ہوتا ہے نا، یہ وہی نہیں ہے آگ والا بنا ہوا ہو، بلکہ شیطان بندے بھی ہوتے ہیں، آپ کے دوست بھی شیطان ہو سکتا ہے آپ کو جو ملنے والا آیا ہو، یا لڑکا ہو لڑکی، وہ بھی شیطان ہو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ارشاد ہے من شر الوسواس الخناس، آخری صورت جو ہے، کہ جو وسوسہ ہوتا ہے وہ خناس شیطان کی طرف سے آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ زی یوسوس فی صدور الناس، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے بندے کے دل میں، صدور کہتے ہیں صدر، سینہ، سینے کے اندر دل ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ خیال ڈالتا ہے بندے کے، اور وہ خیال پھر دل پر قبضہ کر لیتا ہے۔ من الجنت والناس، آگے فرمایا اللہ زی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالنے والا ہے سینے میں وہ لوگوں کے، وہ کون ہوتا ہے؟ من الجنت، جنوں میں سے ہوتا ہے، والناس، اور انسانوں میں سے ہوتا ہے۔ تو گویا وسوسہ ڈالنے والا جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے، گویا شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنات سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ وہ بندہ جو آپ کو برائی کی طرف پرسویڈ کرتا ہے، برائی کی طرف ترغیب دیتا ہے، برائی کی طرف لاتا ہے، چاہے وہ دوست ہے تو وہ سمجھو شیطان ہے آپ کا، وہ جو ہے وہ آپ کو وہ ادھر لگا رہا ہے اور لگا رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے بعض لڑکیاں بھی ایسے کام کرتی ہیں،
تو اس لیے وہ بھی شیطان ہے۔ تو اس لیے شیطان جو ہوتے ہیں نا وہ وہی ہیں جو آپ کو برائی کی طرف علت دیتے ہیں۔ وہ جی فلاں اس طرح یہ نیا جو ہے ڈیزائن کا یہ لباس لے لو، یہ اس میں بہتر ہے، آج کل کے ماحول کے مطابق ہے، تو یہ اس طرح ہے، یہ بڑے خوبصورت لوگ ہوگی، تم بڑے اچھے لوگ ہوگی، فلاں ہوگا، تو یہ علت دے رہی ہے لڑکی یہ دوسری کو، ہے نا۔ تو یہ وہ ننگا لباس جو ہے جس کے اندر جسم نظر آئے اور اس طرح کی وہ ماڈرن اس طرح کی بات کہہ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کام کون سا کر رہی ہے؟ یہ شیطان کا کام کر رہی ہے، یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ اس کو علت دے رہی ہے کہ تو یہ پہن لے اور اس طرح کر لے تو اس طرح ٹھیک ہو جائے گا، تو بڑی خوبصورت لگے گی۔ تو وہ جو ہے نا وہ شیطان یہی چیز ہے، اور وہ شیطان بنی ہوئی ہے اور اس کو پرسویٹ کر رہی ہے کہ تو کام کر لے۔ اسی طرح کوئی بندہ کہتا ہے آؤ جی چلیں جی، لڑکا کہتا ہے لڑکی کو، لڑکا کہتا ہے کسی دوسرے دوست کو کہتا ہے بھی آؤ چلیں جی فلاں لڑکی اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ اس طرح کرو، یہ طریقہ اختیار کرو، یہ اس طرح کرو۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ شیطان کا کام کر رہا ہے، بس وہی خیال ڈال رہا ہے اس میں، اس کو ترغیب دے رہا ہے، رغبت کر رہا ہے، وہ کام شیطان کا کر رہا ہے۔ تو یہ شیطان کے کام جو ہے بعض اوقات آپ کے دوست کراتے ہیں، اور یہ جو ہے سہیلیاں آپ کی کراتی ہیں۔ اسی طرح بعض ہوتی ہیں عورتیں گھر میں اچھی بس رہی ہوتی ہیں، ان کی سہیلیاں آتی ہیں، نہیں جی آپ کے خاوند جو ہے اس کے ساتھ اس طرح رہو، اس طرح کرو، فلاں چیز مانگو، فلاں چیز اس طرح کرو، گھر خوبصورت چل رہا ہوتا ہے، وہ آ کر عورتیں یہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، اس کو سہیلیاں ان کی وہ اس طرح کی باتیں کریں گی، تو وہ بندے عورت کو جو ہے وہ پھر خاوند کے ساتھ وہ عورت باتیں کرے گی، تو وہ بات پھر نہیں بنے گی، تو پھر لڑائی ہوگی، گھر برباد ہوگا، تباہی پھیل جائے گی، اس طرح ہو جائے گا۔ اسی طرح کے کام غلط جو ہے وہ شیطان جو ہے یہ زیادہ کراتا ہے، یہ سارے کام اسی کے ہیں۔ بعض اوقات عورت مرد میں اگر تھوڑی سی لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے تو کیا ہے کہ آپس میں وہ صلح کر لینی چاہیے، صلح نہیں کریں گے، وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ عورت جو ہے وہ خامد سے ذرا دور ہو جائے گی، اس کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ قریب نہیں آنے دے گی، تھوڑی دیر کافی عرصہ تک ایسا کام رہے گا تو مرد کیا کرے گا؟ پھر باہر جائے گا، کسی کے ساتھ بے حیائی کرے گا۔ کون کروا رہا ہے؟ وہ عورت کروا رہی ہے، کیونکہ اس نے اپنے قریب نہیں آنے دیا اس کو۔ تو یہ بے حیائی ہے نا، پھر کون کرائی؟ فحاشی کس نے کی؟ عورت نے شروع کی۔ اسی طرح اگر مرد ہے، وہ اگر عورت کے ساتھ اس کو کسی وجہ سے اس کے قریب نہیں جاتا، اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتا، اور وہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو عورت سے دور کر دیا ہے، تو کسی وجہ سے کیا وجہ سے بھئی اپنی وہ کسی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، کوئی اس کے نفس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، تو اس طرح سے اس نے وہ عورت کو دور کر دیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ عورت کسی اور کے پاس جائے گی، بے حیائی برائی کرے گی، تو صاحب ظاہر ہے پھر اگر کون کروانے والا ہے؟ اس کا خامد، کیونکہ اس نے علت دی اس کو۔ تو اس طرح گھر برباد ہوگا، جب پتہ چلے گا مصیبت پڑ جائے گی۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ تباہی بربادی لاتی ہیں۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت اور مرد جو ہیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ حقوق ادا کرنے کا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے۔ اور یہ جو باقی کام ہوتے ہیں جو تماش بینی کے سارے، یہ شیطان کے ہیں، جو فحاشی سب یہ شیطان کراتا ہے، اور پھر لڑائی جھگڑا کراتا ہے، مصیبت کراتا ہے۔ اس لیے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انما یامرکم، بے شک شیطان جو ہے وہ حکم کرتا ہے تمہیں، وہ پرسویٹ کرتا ہے، وہ ترغیب دیتا ہے، رغبت دیتا ہے، بالسوء۔ سوء کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ برائی کی طرف، برائی، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ زبان جو ہے وہ برائی کی طرف زیادہ جاتی ہے، اور پھر فحشا کا مطلب ہے دوسری چیز جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، اس کے ساتھ جو تعلق پیدا ہوتا ہے، جو اس کی طرف تعلق پیدا کرنے کے لیے کچھ بھی حربہ کیا جائے وہ فحاشی کہلاتا ہے، چاہے وہ زبانی آپ بات سنیں، کسی طرح کی باتیں سنیں، سیکشول باتیں سنیں، یا آپ باتیں کریں، یا آپ اس کی تصویریں دیکھیں، کوئی اور چیزیں دیکھیں، کہ وہ تعلق کہاں ہے؟ دو ٹانگوں کے درمیان ہے۔ دو ٹانگوں کے درمیان کی طرف کوئی بھی تعلق ہو، کسی طرح کا ہو، چاہے زبانی، ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی، روحانی طور پر تو بندے کا اس کا روح تو مر ہی جاتا ہے نا، جس کا تعلق شیطان سے جڑ جاتا ہے، تو روح تو زندہ ہی ہوتا ہے اس وقت جب اللہ سے تعلق جڑتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ فحاشی جو ہے اس وقت آتی ہے بندے کا، تو پھر اس کی پھر وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی حفاظت بندہ نہیں کر سکتا، تو پھر یہ ایک فحاشی پر پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ دو جبڑوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ زبان ہے اس کی حفاظت کر لے، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ اس کی حفاظت کر لے، ان دو چیزوں کی حفاظت کر لے، اس کو میں جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں۔
تو گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کا داخلہ اس کے لیے آسان ہے جس نے مسلمان ہے اور اس نے اپنے زبان کی حفاظت کر لی اور شرمگاہ کی حفاظت کر لی تو وہ جنتی ہو گیا۔ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ شیطان کا کام ہی یہی ہے، یہ زبان سے کام خراب کراتا ہے، اور شرمگاہ جو ہے وہ جو ہے پھر وہ تباہی اس کی بھی پھرتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ گناہوں میں پڑتا 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 پھر وہ اسلام سے بھی بعض اوقات دور چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ زبان اور شرم گاہ کی حفاظت جو ہے وہ پھر نہیں ہوتی جب بندہ شیطان کے باتوں پر چل پڑتا ہے۔ انما یامرکم، بے شک شیطان جو ہے وہ حکم کرتا ہے بالسوء، برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، اور بندہ اس پہ چل پڑتا ہے تو کام سارا خراب کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے کہ بالسوء والفحشاء، کیونکہ اس کا تعلق پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی آیت کے ساتھ بنایا تھا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ نے فرمایا تھا پچھلی آیت میں کہ اے لوگو کھاؤ مما فی الارض، جو زمین میں سے آپ کو ملتا ہے، حلالا طیبا، حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، انما یامرکم بالسوء، وہ تو تمہیں برائی کی طرف حکم کرتا ہے، والفحشاء اور بے حیائی کی طرف۔ تو اس طرح کا شیطان کا کام ہے، یعنی یہ فرما دیا گیا شیطان جو ہے، اس لیے کھانے پینے کا ذکر آیا کہ دیکھیں نا کھانا جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دیکھیں ایک سوراخ سے کھانا آتا ہے منہ سے اور دوسرے سوراخ سے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دی، اور بندے کو سمجھانے کے لیے اگر عقل بندے کی کام کرتی ہو تو اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ جو ہے نا، اس لیے فرمایا جو کھانا تم کھاؤ نا، تو وہ کھانا کھانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو وہ پاک اور حلال اور طیب کھانا ہونا چاہیے، یہ جی جو کھانا ہے حلال ہونی چاہیے خوراک، اور پھر وہ اس کو جو خریدا جائے، جس پیسے سے جو چیز خریدی جائے وہ بھی کمائی بھی پاک ہونی چاہیے تاکہ وہ طیب ہو جائے۔ حلال اور طیب جب خوراک ہو جائے پھر اس کو بھی کھانے کے لیے فرمایا کہ اپنے جو آپ کا معدہ ہے اس کے 3 حصے بناؤ، کہ ایک حصہ خوراک کے لیے، ایک سانس کے لیے اور ایک پانی کے لیے، سارے حصے جو ہے نا وہ خوراک سے نہ بھر دو۔ اچھا پھر فرمایا کہ آگے کہ بھئی بھوک ابھی رہتی ہو تو کھانا چھوڑ دو، ابھی یعنی کہ ابھی بھوک رہتی ہو تو کھانا چھوڑ دو، اور یہ بھی ہے کہ سادہ غذا کھاؤ، مرغر اور چٹپٹے نہ اسی میں لگے رہو ہر وقت۔ تو یعنی یہ جو ہے نا یہ بھی بات ساری آتی ہے، تو اس سے اور یہ بھی آیا کہ بھر کے نہ کھاؤ اپنے کو، یعنی اب کیا ہوگا، جو بندہ زیادہ کھانا کھاتا ہے نا تو وہ اس کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے، اور شہوت کیا ہوتی ہے، وہ برائی کی طرف بندے کی رغبت ہوتی ہے، اور وہ پھر کیا ہوتا ہے، جس کا زبان کھلتی، جس کا منہ جو ہے منہ کے ذریعے سے کھانا جو ہے اس کے اندر جاتا ہے نا، اور وہ کھانا زیادہ چلا جائے، ضرورت سے زیادہ چلا جائے، یا پھر وہ چٹپٹے اور تماشے اور اپنی مرضی کے اور اس طرح کے چلے جائیں اس کے اندر، اور پھر وہ بندے کے اندر وہ شہوت پیدا ہو جائے تو پھر اس کی شرم گاہ محفوظ نہیں رہتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ شہوت جو ہے وہ کھانے سے آتی ہے، کیونکہ کھانا اگر نہ ہو تو پھر شہوت نہیں پیدا ہوتی، اس لیے روزہ رکھنے کا حکم آیا کہ روزہ رکھو گے تو جو ہے وہ شہوت پیدا نہیں ہوگی۔ روزہ جو ہے شہوت کا توڑ ہے، کیونکہ بندہ بھوکا رہتا ہے تو کھانا وہ نہیں ہوتا تو شہوت ہوتی نہیں پیدا۔ تو اس لیے جو ہے یہ ہے، یعنی روزہ رکھنے سے بندے کی شرم گاہ محفوظ رہتی ہے۔ تو روزہ کا مطلب ہے منہ سے جب بندہ کھانا کھاتا ہے، یعنی کھانے کو اگر نہیں کھاتا ہے، کھانا وہ بند کر دیتا ہے، کھانا پینا بند ہو جاتا ہے منہ سے، تو پھر شرم گاہ اس کی محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو گویا روزہ جو ہے وہ شرم گاہ کی حفاظت کا ضامن ہے، لیکن کھانا کھانا جو ہے وہ شرم گاہ کو حفاظت میں نہیں رکھتا، بلکہ وہ شرم گاہ کی مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب کھانے کا حکم آیا کہ حلال اور پاکیزہ اور طیب کھاؤ، تو اس میں بھی ذرا احتیاط کی بات آئی کہ آپ اتنا کھاؤ جتنا ضرورت ہے، یعنی خوراک کا ایک حصہ بناؤ اپنے پیٹ میں، اور ایک سانس کے لیے، ایک پانی کے لیے، تاکہ معدہ جو ہے وہ جو ہے وہ برابر صحیح طرح سے کام کر سکے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو بیماری بھی پیدا ہو سکتی ہے اور مصیبت بھی ہو سکتی ہے، اور شہوت پھر پیدا ہوگی تو پھر وہ شہوت کیا کرے گی، برائی لائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ وہ بے حیائی آئے گی تو پھر وہ شیطان کی ولا تتبعوا خطوات الشیطان
शैतान, اور شیطان کی راہوں پر نہ چلو تو پھر آپ شیطان کی راہوں پر چل پڑو گے، کیونکہ جب زیادہ کھانا چلا جائے گا یا وہ چٹپٹے اور تماشے اور اس طرح کی چیزیں کھانے کی چلی جائیں گی یا حرام حلال کا خیال نہیں رہے گا تو جو بھی مرضی کھاؤ گے تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ وہ پھر شیطان کی راہوں پر چلنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ جب بندہ حرام کھاتا ہے تو اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے اور اس کے اندر سے جو ہے اسلام بھی آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتا ہے۔ حرام کھانے کی عادت بندے کو اسلام سے دور کر دیتی ہے اور شیطان کے قریب کر دیتی ہے، اس لیے کھانے پینے میں بھی حلال اور طیب کا حکم دیا گیا۔ تو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی شیطان کی راہوں پر نہ چلو، نہ جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھو، ان کو حرام نہ سمجھو، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان کو حرام سمجھو، ان کو حلال نہ سمجھو، بلکہ ان کی طرف دیکھو کہ جو اللہ کا حکم ہے، اور شکوک سے بھی بچو، شک والی چیز جو ہے وہ بھی تباہ کر دیتی ہے بعض اوقات۔ تو اس لیے جو ہے اللہ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ شیطان تمہارا تو کھلا دشمن ہے، انما یامرکم، پھر وہ تمہیں حکم کرے گا، کیا کرے گا کہ تم جو ہے یامرکم حکم کرے گا بالسوء، کہ تم برائی کرو، والفحشاء اور بے حیائی کرو، تو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ جب کھانا اتنا یہ سب کچھ آئے گا تو بے حیائی، جب برا کھانا آئے گا یا وہ کھانا حرام کا یا ضرورت سے زیادہ، یا جو کھانا حلال تو ہوگا لیکن طیب نہیں ہوگا، طیب کا مطلب پاک کمائی سے نہیں ہوگا، خوراک تو آپ حلال کھا رہے ہیں لیکن جس پیسے سے خریدی گئی ہے وہ پیسہ حرام ہے، تو پھر آپ کی وہ خوراک بھی تو آپ کے جسم کو وہ خراب کرے گی نا، تو پھر وہ بندہ شیطان کے قریب جائے گا، اس کی بات مان کے برائی کرے گا، بے حیائی کرے گا، پھر کیونکہ وہ کھانا جب کھایا جائے گا، ایسا کھانا وہ جب کھایا جائے گا تو ایسا کھانا جو ہے وہ بندے کے اندر جو ہے شہوت پیدا کرے گا، اور شہوت سے اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں رہے گی، اور شرمگاہ جب محفوظ نہ رہے تو اس کی شرمگاہ کے گناہوں کو فحاشی کہتے ہیں، تو اس لیے فحشا کا لفظ آیا ہے کہ شیطان آپ کو فحشا بنا دے گا، کہ وہ پھر بے حیا کر دے گا۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی، برائی کا اور بے حیائی کا۔ آگے ایک اور بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت میں وَأَن تَقُولُوا، اور وہ شیطان آپ کو کہے گا کیا کہ تم کہو اللہ، اللہ کی طرف، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ پھر بندہ جو ہے بعض اوقات ایسی باتیں کر دیتا ہے جو اللہ کے خلاف، جو کہ جو بندہ جانتا ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کے خلاف باتیں کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، جیسے اب شیطان جو ہے، اب شیطان جو تھا، اب یہ آپ دیکھیں اس کی ہسٹری دیکھیں تو پہلے کون تھا؟ یہ اس کا نام عزازیل تھا، یہ اللہ کے ہاں رہتا تھا اور اس کے بڑے فرشتوں کا استاد تھا، بڑا اس کا مقام تھا، لیکن کس طرح یہ ہوا، گمراہ ہوا، کس طرح کس طرح گمراہ ہوا، کس طرح اس کو جو ہے اب بعض اوقات بندہ جو ہے نا اس کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو گمراہ کس نے کیا۔ استغفر اللہ، اگر بندہ سمجھ لے کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ اس کو اللہ نے گمراہ کیا تو سمجھ رہے پھر اس کا ایمان گیا، کیونکہ جو ہے نا اللہ کبھی کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ ہمیشہ بندے کو اچھائی اور نیکی کی طرف لاتا ہے، اللہ کبھی گمراہ نہیں کرتا۔ اس طرح کی بات آئی نا اگر دل میں تو سمجھو ایمان چٹ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس وجہ سے یہ میں نے عرض کیا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، شیطان جو ہے وہ کہتا ہے وَأَن تَقُولُوا، اور تم کہو عَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر ایسی بات کہو مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کو تم جانتے بھی نہیں۔ جس طرح یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ شیطان کے بارے میں بندہ اگر سوچتا ہے کہ اس کو کس نے گمراہ کیا، اگر بندہ سوچے کہ اس کو استغفر اللہ نعوذ باللہ اللہ نے گمراہ کیا، اگر بندہ کہہ دے وَأَن تَقُولُوا والی بات کہ اس نے کہہ دیا اللہ اللہ پر، تو یہ اللہ پر بہتان باندھ لیا بندے نے، ما لا تعلمون، اس کو پتہ نہیں تھا لیکن اس نے پتہ نہ ہونے پر بھی کر دیا، تو اس کا ایمان ختم ہو گیا، تباہی پھر گئی، اللہ سے رابطہ کٹ گیا۔ تو اس لیے جو ہے شیطان کو گمراہ کس نے کیا؟ اس کے نفس نے کیا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے ذکر میں رہتا تھا، اور وہ ذکر میں سے جب بھی بندہ، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے ذکر سے ہٹتا ہے تو اس کے دل پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ تو جب شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ شیطان کا قبضہ ہو، یعنی شیطان اس دل پر آ کر بیٹھ جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارے لیے ہے، اور وہاں پر کیا تھا کہ وہاں پر نفس کی بات تھی،
شیطان وہاں پر فرشتوں میں یہ بات تھی کہ جب فرشتہ کوئی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو تو اس کے نفس اس پر غلبہ کرتا ہے، لیکن کیا تھا، وہ فرشتے اللہ کے حکم سے رہتے ہیں جو، اور وہ الحمدللہ، لیکن یہ جو تھا شیطان جنوں میں سے تھا، اور یہ جو ہے اس کا نفس جو تھا، نفس کا مطلب ہے کہ جسم اس نے اس پر حملہ کیا۔ کیسے حملہ کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے وہ جب ذکر الہی سے غافل ہوا تو اس کے نفس نے اس پر حملہ کیا کہ جو آدم جس کے بارے میں مجھے کہا گیا ہے کہ اس کو سجدہ کرو، یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، میں جو ہوں، میرا جسم جو ہے یہ تو آگ کا بنا ہوا ہے، آگ تو بڑی ودیع چیز ہے، بہتر چیز ہے، اس سے تو بہت زبردست آگے ہے، آگ کی اہمیت تو بہت اہم ہے، آگ تو بڑی قیمتی چیز ہے، اور مٹی تو ایسے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی، مٹی کی جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے نا، آج کل یہ جو جس کے پاس چار پیسے زیادہ آ جاتے ہیں نا تو وہ عام لوگوں کو، غریب کو کہتے ہیں چوڑے کو، تم تو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، تم تو ٹکے کے بھی نہیں ہو، اس طرح کہتے ہیں۔ یہی بات تھی، وہ بھی شیطان ہوتے ہیں اس وقت جب جو کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے، کیونکہ وہ شیطان کا یہی کام تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ آدم علیہ السلام یہ مٹی کے بنے، مٹی کیا چیز ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، کاکی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مٹی کی، میں اچھا ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، میری حیثیت بڑی ہے، میں یہ ہوں۔ تو یہی بات تھی، یہ اس کے اوپر یہی چیز آئی، یہ نفس جو تھا کہ میں بڑا ہوں، میں یہ چیز ہوں، میں اس کے بنا ہوا ہوں، آگ کا بنا ہوا ہوں، میری تو اہمیت بڑی ہے، آگ بڑی ودیع چیز ہے، مٹی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جس طرح آج کل دوسرے لوگ غریب لوگوں کو امیر کہتے ہیں، تو یہ وہ شیطان ہی بنے ہوتے ہیں، اسی طرح کا تکبر ہے۔ تو اس نے کیا کیا، یہی بات جب کی نا، اس نے، اس کے اندر یہ بات آئی نا، تو بس یہ اس کے اوپر یہ خیال پھر نفس کا چھا گیا، اور نفس کا خیال چھا گیا۔ اور آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ہے نا، بندے کے اندر جو خیال آتے ہیں نا، گناہ ہمیشہ پیدا ہوتا ہے تو بندے کے اندر خیال سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ خیال جو ہوتے ہیں، دو طرح کے خیال بڑے برے خیال ہوتے ہیں، اور ان سے اگر بچ گیا بندہ تو سمجھو وہ اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ دو برے خیال ہوتے ہیں، ایک خیال جو نفس کی طرف سے آتا ہے اور بندے کو وہ برائی کی طرف یا اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ بندے کے اندر خیال آیا، جیسے یہ نفس شیطان کو خیال آیا نا کہ وہ جو ہے وہ کہتا ہے میں اس سے زیادہ اعلیٰ ہوں کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں جو ہوں آگ سے بنا ہوں۔ اب اس کو خیال آیا نا یہ، اب اس خیال کو، وہ خیال جب آتا ہے نا، نفس کا خیال بندے کے اوپر چھا جاتا ہے، اور وہ جلدی نہیں جاتا، وہ کافی دیر تک اس کے اندر رہتا ہے، حتیٰ کہ بندے سے وہ برائی گناہ وہ کروا کے جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہو تو بندہ بچ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو وہ نفس کا خیال اتنا غالب ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر یہ نفس کا جب خیال آیا، اتنا غالب خیال تھا کہ اس کا اب یہاں پر ایک بات اور بتاؤں آپ کو، جب نفس کا خیال آ جائے، بندے کے اوپر چھا جائے اور بندہ برائی کی طرف رغبت کر جائے، اس وقت صرف بچت ایک چیز میں ہے، بچت ہے جو نا، وہ استغفار میں ہے، کیونکہ نفس کے خیال سے بچ وہی سکتا ہے جو استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، کہ استغفار اور توبہ ایسی چیز ہے جو بچا لیتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے وہ درخت کا دانہ جو کھایا تھا، وہ اس شیطان کے ذریعے سے کھایا تھا، وہ خود تو نہیں کھایا تھا نا، اس نے اس کو پرسویٹ کیا تھا، اس نے اس کو علت دی تھی کہ کھا لو، یہ تم جو ہے ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے اور جنت ہمیشہ تمہارا مقام ہوگا، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں بتا کر اس نے قسمیں اٹھا کر اللہ کی اور ایسے ان کو بتایا، تو پھر انہوں نے وہ کام کیا۔ لیکن ایک چیز دیکھیں، شیطان اور آدم علیہ السلام میں فرق دیکھیں کہ نفس کا جو غلبہ شیطان پر آیا، اس نے استغفار توبہ نہیں کی، لیکن آدم علیہ السلام نے جب وہ، حتیٰ کہ انہوں نے خود کام وہ نہیں کیا تھا، وہ دانہ جس کے کھانے سے جسم ننگے ہو گئے اور وہ جو کھایا تھا، وہ خود نہیں کیا تھا، وہ شیطان کے ذریعے سے ہوا تھا، اور اس نے بھی اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہا تھا، ہے نا۔ پھر بعد میں ان سے یہ بات ہوئی تھی، اور پھر بھی آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وترحمنا، اور ہم پر اگر رحمت نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے، تو ہمارا تو کخ نہیں رہے گا، ہمارا تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تھا فرق کہ آدم علیہ السلام نے خود بھی جو ہے نا وہ چیز کام نہیں کیا برائی والا یا اللہ کے حکم کو نہ ماننے والا، وہ حکم خود وہ اللہ آدم علیہ السلام نے خود نہیں کیا، شیطان نے ان کو علت دی، اور وہ بھی قسمیں اٹھا کر۔
پھر اگر انہوں نے وہ کیا، اس کے بعد آدم علیہ السلام توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ سب ہمارا سبق ہے، پیغمبروں سے غلطیاں نہیں ہوتی، لیکن یہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے تعلیم تھی کہ پھر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ استغفار کی، اور اس سے کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہو گیا، اور شیطان لعین ہو گیا، لعنت والا ہو گیا، کیونکہ اس کے اوپر جب نفس نے غلبہ کیا تو اس نے استغفار توبہ ہی نہ کی، تو اس لیے جو ہے نا یہ ڈیٹ بن گیا، کہتے ہیں نہیں جی میں بس ان سے بڑا ہوں، میری حیثیت بڑی ہے، میں تو یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں تو بڑی چیز ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر تو بھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، پھر تیرا کام ختم ہو گیا، تیرا ہمارا رابطہ ختم، تو جو ہے نا بس پھر لعنتی ہو گیا۔ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو دور کر دے، اسی کو کہتے ہیں لعنت۔ لعنت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ رحمت الہی سے دور ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا، تو وہ رحمت الہی سے دور ہو گیا۔ پھر اس نے مہلت مانگی، وہ اب دیکھیں نا اتنا عجیب یہ شیطان ہے کہ حیرت کی بات ہے، پھر بھی تو اس نے توبہ استغفار نہیں کی، ہے نا۔ پھر کہتا ہے کہ میں جو تیرے بندے ہیں نا ان کو بھڑکاؤں گا، میں اس کے سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، چاروں سائڈیں میں ہر طرف سے اس کو بھڑکاؤں گا، اس کو میں گمراہ کر دوں گا۔ میں جدھر سے بھی مجھے موقع ملے گا، چاہے دائیں سے ملے، بائیں سے ملے، اس کے چاہے آگے سے ملے، چاہے پیچھے سے ملے، میں اس کو جو ہے نا پوری کوشش کر کے نا اس کو تیری راہ سے ہٹا دوں گا، تیرا دشمن بنا دوں گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ سے بات کی اس نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ یا اللہ میری ایک بات مان لے، مجھے موقع دے دے، بس تو مجھے جو ہے نا وہ قیامت تک زندہ رہنے کا موقع دے دے، زندگی دے دے، اور مجھ سے یہ برا کام کروا، میں چاہتا ہوں یہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تو اس کی دعا اللہ پتہ ہے نا، اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ جو چاہے کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ ٹھیک ہے، تو جب زندگی بھی دے دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تو قیامت تک زندہ ہے، جا تو کر۔ اب جتنے جنات ہیں نا، اب جنات کی اولاد جو ہے وہ مرتی ہے، وہ بھی مرتے ہیں جس طرح ہم مرتے ہیں، لیکن شیطان کی اولاد نہیں مرتی، شیطان بھی اور اس کی اولاد بھی وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہے، ایک دم پھر جب قیامت آئے گی تو تباہی پھر جائے گی، مر جائیں گے یہ سارے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ، اور آپ دیکھیں اس وقت سے لے کر اب تک شیطان کی اولاد کتنی ہے، اور ایک ایک بندے کے پیچھے کتنے کتنے شیطان لگے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان سے بچنا، پھر ہم بچ کہاں سکتے ہیں، صرف اللہ کی طرف رابطہ کریں گے تو بچیں گے نا۔ تو اس لیے استغفار کریں گے تو نفس سے بچیں گے۔ اگر شیطان سے بچنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں اعوذ باللہ اور لا حول ولا پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتایا تھا، خیال جو ہوتے ہیں نا، وہ بندے کے اندر گناہ ہوتا ہے تو گناہ خیال سے پیدا ہوتا ہے۔ اب خیال جو ہوتا ہے نا بندے کے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، اور جس جگہ دماغ میں خیال پیدا ہوتے ہیں وہ دل سے جاتے ہیں، کیونکہ دل جو ہے وہ سارا بادشاہ ہے، دماغ کو بھی دل کنٹرول کرتا ہے۔ اب دل میں خیال جب، اس لیے اللہ نے فرمایا نا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، صدور الناس، دل کے اندر جا کر یہ خیال پیدا کرتا ہے۔ پھر یہ دل کا جو خیال ہوتا ہے نا وہ پھر بندے کو خراب کر ہی دیتا ہے، کیونکہ دل کا قبضہ ہے اس پر، دماغ پر، اور دماغ جو ہے، دماغ کے اندر وہ جگہ جس جگہ خیال بنتے ہیں اس جگہ تک یہ خیال پہنچتا ہے، اور وہاں خیال پہنچتا ہے نا شیطان کا۔ اگر وہ خیال برا ہے تو اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے، اگر وہ خیال اچھا ہے تو اس کو نیکی، اس کو اصل میں جو، اگر وہ خیال اچھا ہے اور وہ پیغمبر کی طرف آتا ہے تو اس کو وحی کہا جاتا ہے، اگر وہ کسی نیک بندے کے اوپر آتا ہے تو اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی خیال جو ہے اگر شیطان کی طرف سے آتا ہے برا، یعنی برا، اس کو پھر وسوسہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ وسوسہ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو برا خیال ہے، اور وہ بندے کو برائی گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ شیطان جو ہے وہ یہ جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اور اس لیے وہ خیال جو شیطان کی طرف سے آتا ہے، میں نے عرض کیا دو طرح کے برے خیال ہوتے ہیں۔ ایک خیال بندے کے اندر آتا ہے اور وہ آتا ہے تو جاتا نہیں ہے، یعنی آتا ہے تو برا کام کروا کے جاتا ہے، یا اتنا زیادہ دیر وہ ٹھہر جاتا ہے کہ بندہ برے خیال کی طرف وہ مکمل کرنے کو لگ جائے، پھر اللہ تعالیٰ ہے اس کو بچانا چاہے تو کوئی ایسا سبب بنا دے اس کو بچا لے، ورنہ برا کام بندے سے ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت اس کا توڑ کیا ہے، اب اس کو کیسے توڑ سکتے ہیں، یعنی کون سا کام ایسا کر سکتے ہیں کہ ایسے خیال کو، جو خیال بندے کے اندر آتا ہے نفس کی طرف سے برا کام کرانے کے لیے اور وہ ٹھہرا ہوا ہے، اب ہم اس کو ہٹا کیسے سکتے ہیں؟
تو اس کا طریقہ ہے کہ استغفار کرو، جتنا زیادہ استغفار کرو گے، اگر کچھ نہیں آتا نا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور اگر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفار کے 70,000 ذکر ہیں، کوئی بھی کر لو، اگر کچھ نہیں آتا تو استغفر اللہ ہی پڑھتے رہو، تو اس خیال سے بچ جاؤ گے، اور وہ جو حملہ نفس کا ہونا ہے نا، اس سے بچ جاؤ گے، جس سے شیطان نہیں بچ سکا تھا، شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہوا، لانتی ہوا، اسی وجہ سے کہ اس نے وہ نفس کا خیال جب اس پر غالب آ گیا تھا، جب اس نے کہہ دیا یہ جو آدم سے میں بہتر ہوں، یہ مٹی والا ہے، میں جو ہوں آگ والا ہوں، تو اس وقت اس نے استغفار کا دامن نہیں پکڑا تھا، اس لیے تباہ ہو گیا۔ آج ہمیں ایک موقع ہے، ہمیں نفس کا خیال جب بھی آئے تو ہمیں استغفار لگاؤ زور بد اس پر، استغفار استغفر اللہ تو اس طرح نفس کا جو حملہ ہے اس سے بچ جاؤ گے۔ اسی طرح اگر وہ شیطان جو ہوتا ہے، دوسرا خیال میں نے بتایا، دوسرا خیال جو برا آتا ہے، وہ آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آئے گا پھر چلا جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے آئے گا پھر چلا جائے گا، پھر تھوڑی دیر کے لیے آئے گا پھر چلا جائے گا۔ ایسا برا خیال جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد آتا ہے، وہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور وہ شیطان کی طرف سے جو ایسا خیال آتا ہے، تو وہ جو ہے اس کا توڑ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دو یا لا حول ولا پڑھنا شروع کر دو۔ اب بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے، بعض دفعہ اعوذ باللہ پڑھنے سے وہ خیال ختم ہو جاتا ہے اور بندہ بچ جاتا ہے، بعض دفعہ وہ لا حول ولا پڑھنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ اعوذ باللہ پڑھو، اگر نہیں جاتا تو پھر لا حول ولا پڑھنا شروع کر دو، تو اس طرح ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ بندے کو بچا لے گا۔ وہ فرشتے پھر حرکت میں آ جاتے ہیں، شیطان کو بندے سے دور کر دیتے ہیں جب بندہ اعوذ باللہ یا لا حول ولا پڑھتا ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ جو ہے ایسے خیال سے، یعنی جو خیال وہ عمل میں پھر نہیں بدلتا، وہ خیال وہ جو شیطان بندے کے اندر ڈالتا ہے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے پھر ختم ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر آتا ہے، اور وہ اس طرح تھوڑی تھوڑی دیر بعد اگر آتا رہے تو وہ پھر پختہ بندے کے اندر خیال ہو جاتا ہے، تو برائی بندہ کرتا ہے۔ لیکن وہ جو ہے اگر بندہ اعوذ باللہ اور لا حول ولا پڑھ لے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، شیطان کو دور کر دیتے ہیں، اور خیال آنا بند ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی رحمت بندے پر آتی ہے، تو پھر وہ خیال بھی ختم، برائی کا خیال بھی ختم، عمل بھی ختم اس پر کرنا، اور بندہ اللہ کی رحمت کے مطابق بچ جاتا ہے اس سے۔ تو اس لیے جو ہے شیطان کی خیال سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ اور لا حول ولا پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ شیطان جو تمہارے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتا ہے، اگر تم اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑو تو تمہیں وہ معاشی بدحالی اور بدنامی کا خطرہ بھی دلواتا ہے کہ تو جو ہے نا، اگر اسلام پر چلے گا نا تو پھر تیری حالت خراب ہو جائے گی، تجھے روزی نہیں ملے گی، تیری پوزیشن خراب ہوگی، تجھے جاب نہیں ملے گا، تجھے کام نہیں ملے گا، داڑھی رکھ لے گا تو تجھے کوئی قبول ہی نہیں کرے گا، اسلام کی پوزیشن تیری، تو مسلمان بن جائے گا اسلامی طریقے، تجھے تو فنڈامنٹلسٹ کہیں گے، تجھے تو وہ کہیں گے ایکسٹریمسٹ ہے، تو تجھے کوئی کہیں گے، تجھے تو اس طرح کہیں گے، وہ یہ سب شیطان ڈالتا ہے بندے کے اندر، ایسے خیالات ڈال کر بندے کو خراب کرتا ہے، اور بندہ جو ہے نا پھر وہ جو ہے وہ کہتا ہے اسلام چلو بھائی، میں بس وہ تھوڑا زبانی مسلمان بن جاتا ہے، عملی مسلمان بندہ نہیں بنتا پھر۔ اسی طرح جو ہے نا پھر وہ کہتا ہے بدنامی ہوگی، تیرا بدنامی کا مطلب ہے تجھے لوگ کہیں گے تو بھی وہ بڑا مولوی آ گیا، بڑا وہ بن گیا، یا وہ کہیں گے یہ ایکسٹریمسٹ ہے، آج کل تو ٹیررسٹ کہتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، تمہیں تو اس طرح کہیں گے۔ یہ جو ہے نا اصل بات ہے، وہ بندہ اس کی زد میں آتا ہے جو ان لوگوں سے ڈرتا ہے، جو دنیا میں ہیں، جو امریکہ ہے یا دوسرے لوگ ہیں جو اس وقت دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا ہے، اور بندہ ان سے اگر ڈرتا ہے، ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ ہمیں تو اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کا ڈر جو آتا ہے بندے کے اندر، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اور تقویٰ جب آ جاتا ہے تو پھر اس بندے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود لیتا ہے، تو اس کو کوئی بندہ بدنام بھی کرنا چاہے تو کچھ نہیں ہوتا، اگر کر بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو اللہ کا حکم، وہ اللہ کا حکم ہی سمجھ کے اس کو قبول کرتا ہے کہ وہ دنیا میں ہی اس کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو آخرت اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ ہے کہ یہ جو شیطان ہوتا ہے بندے کے اندر، یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تو اگر نیک بنے گا تو پھر تیری بدنامی، تیرا روزی کیسے کمائے گا، بچوں کے لیے کیا کرے گا، تیرا آئے گا کہاں سے کھانا پینا، باقی چیزیں کہاں سے آئیں گی، تیرا بنے گا کیا،
اس طرح کی بنے وہ بات کرے گا، بھیا بدنام جو کہے گا بدنام ہو جائے گا، تو اس طرح کی باتیں۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ دیکھیں نا، اس میں تین چیزیں بتائی گئی ہیں۔ انما بے شک یامرکم شیطان تمہیں حکم کرتا ہے بالسوء، پہلی بات کس کا؟ سو کا مطلب برائی کا حکم کرتا ہے۔ دوسری بات والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا اور کہتا ہے علی اللہ اللہ پر بات کرو ما لا تعلمون جو تم جانتے نہیں، گویا اللہ پر الزام لگاؤ، تعلق جا کے ٹوٹ جائے تمہارا اللہ سے۔ تو تین باتیں کی بات ہوئی ہے، برائی، بے حیائی اور اللہ پر بات کرنا جس کا بندے کو علم نہ ہو۔ یہ تین کام شیطان نے کرانے ہوتے ہیں، اس لیے یہ تین کام جو ہے اللہ نے بتائے ہیں، تو ان سے ہمیں بچنا ہے شیطان سے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ وسوسہ میں نے عرض کیا ایک خیال ہوتا ہے جو بندے کے دل میں ڈالا جاتا ہے، یہ کام جن بھی کرتے ہیں، شیطان بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں، کیونکہ بندے کو اگر انسان کوئی برائی کی طرف وہ پرسویٹ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، اس کو اس کی طرف لاتا ہے، اس کو وہ رغبت دلاتا ہے، اس کو کہتا ہے کر لے یہ برا کام اچھا ہے یا اس طرح، تو وہ بھی شیطان ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ شیطان جس طرح قرآن پاک کی اینڈ ہوتا ہے تو من الجنت والناس، والناس سے مراد وہ، والناس سے مراد انسان ہے جو کہ شیطان کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب کسی سے ملنے جائیں تو اعوذ باللہ پڑھ لیں، جب کسی کو دیکھیں تو اعوذ باللہ پڑھ لیں، کیا پتہ وہ شیطان نہ ہو، ایسا نہ ہو آپ کو ورگلا کے کوئی غلط کام کرا جائے۔ تو جب بھی کسی کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے تو اعوذ باللہ دل میں پڑھ لے بندہ، تو اللہ تعالیٰ پھر شیطانی اگر اس کے اندر کوئی حرکت ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا، یہ بعض اوقات ایک غلط خیال، غلط منصوبہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ شیطان، اور ایک شیطان نہیں کرتا بلکہ شیطان کی ایک ٹیم ہوتی ہے۔ بعض اوقات شیطان جو ہوتے ہیں نا، جس طرح ہماری ایک ٹیم ہے، ہم لوگ ہیں، جس طرح بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جو بڑے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اب پرہیزگار بندے کو بھڑکانا، اس کو دین سے ہٹانا، یہ چھوٹا کام تو نہیں ہے نا، یہ بڑا کام ہے۔ اگر ایک پرہیزگار بندہ ہو، نیک بندہ ہو یا اللہ کا ولی بندہ ہو، اس کو دین سے ہٹانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ شیطان جو ہوتے ہیں نا، وہ سارے چیلے چھوٹے موٹے بڑے سارے، وہ جو جس طرح ہمارے پاس سکول ہوتے ہیں، ان کے بھی سکول ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ شیطان سارے جو ہے نا وہ کٹھے ہوتے ہیں، کٹھے ہو کر نا وہ ایک ٹیم ورک بناتے ہیں، پھر اس کو پلان کرتے ہیں کہ بھی اس بندے کو، یہ جو بڑا ہے، اس کو ہم نے کس طرح سے دین کی پٹڑی سے ہٹانا ہے اور اس کو کفر میں لے جانا ہے۔ تو وہ پلان بنتا ہے، پلان کو پھر آرگنائز کرتے ہیں، وہ سارے مینیج کرتے ہیں، مینیج کر کے وہ ٹیم ورک ہوتا ہے، ہر بندے کو، ہر ٹیم کے ہر ممبر کو ڈیوٹی دی جاتی ہے، پھر ڈیوٹی جا کر پھر ان کو پریزنٹیشن کرنی ہوتی ہے، وہ کام جو بتائے گئے ہیں، پھر موٹیویٹ کرنا بندے کو، اس کو پرسویٹ کرنا، اس کو ترغیب دینا، اور پھر جو ہے نا تاکہ وہ جو کام ہے وہ کر گزرے اور بندہ جو ہے وہ اس کے اپنے راستے سے ہٹ جائے۔ اب وہاں پر بندے کا امتحان ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف رغبت کر لیتا ہے تو پھر اعوذ باللہ لا حول ولا پڑھ لیتا ہے، اور اللہ کی طرف رغبت کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ ہے شیطان کے کام، اور اس کی پلاننگ ہے اور ٹائم مینجمنٹ ہے، جس کے ذریعے سے بعض اوقات یہ آہستہ 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 آہستہ، بعض اوقات یہ ایک بندے کو خراب کرنے کے لیے ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، سالوں سال لگاتے ہیں، ایک بندے کے پیچھے پڑھ کر اس کو خراب کر دیتا ہے شیطان۔ تو یہ شیطان جو ہے بندے کے لیے اتنا نقصان دہ ہے، تو بندے کو، بعض بندے کو وہم ڈال دیتا ہے۔ وہم کا مطلب ایک خیال ہے، وہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، جیسے وہ بھی بندے کے اندر شیطان ہی ڈالتا ہے، تو اسی کو، جس کو وسوسہ کہتے ہیں، وسوسے کو پرولانگ کر لیں، تھوڑا لمبا کر لیں تو وہ وہم بن جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کا کام ہے، تو اس لیے بعض بندے وہمی ہو جاتے ہیں، اسی ایک ہی خیال میں رہتے ہیں، تو وہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور اس سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ اور لا حول ولا ہی سب سے بڑا علاج ہے۔ اور یہ وسوسہ ذہن فکر پر، یعنی بندہ جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے بندے کے ذہن پر، ایسے یہ وسوسہ چھا جاتا ہے، گویا جیسے وہ ایک حکمران ہوتا ہے نا، تو وہ زبردستی اپنی طاقت سے بندے کو برائی کا کام کرنے پر جیسے آمادہ کر رہا ہو، یا بندہ ڈر کے مارے کرنا چاہ رہا ہو، تو اس طرح کی حالت ہوتی ہے۔ اس وقت آزمائش میں بندہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر اللہ کے ڈر کو رکھتا ہے تو اعوذ باللہ لا حول ولا پڑھ لیتا ہے، اگر اسی سے ڈرتا ہے تو پھر وہ شیطان کی یا شیطان کی طاقت سے، یہ جتنے بھی ایسے ہیں جو برائی کی طرف رغبت دلاتے ہیں، چاہے وہ بڑی بڑی حکومت کے پریزیڈنٹ بھی ہوں، صدر بھی ہوں، یا کچھ اور بھی ہوں، یا وہ
کوئی بھی شیطان کے بڑے دائی ہوں، وہ جو کچھ بھی کریں گے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر بندہ جو ہے اس وقت آزمائش میں آئے گا، یا تو ان کی بات مانے گا یا اللہ کی مانے گا۔ اگر اللہ کی مان لی تو پھر اللہ اعوذ باللہ لا حول ولا پڑھ لیا تو اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ورنہ اگر ان سے ڈر گیا تو پھر سمجھو پھر اللہ سے رابطہ ختم ہوگا، اور پھر وہ اللہ سے جو نہیں ڈرتا پھر وہ دنیا کی ہر چیز سے ڈرتا ہے، پھر اس کے اندر مصیبتیں اور پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں اور کام خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں غذا کا جو کھانے پینے کا استعمال بھی اچھا کرنا چاہیے، حلال اور پاکیزہ کھانا چاہیے، اور غذا کا استعمال اچھا ہوگا تو ہمیں حرام اور گندی غذائیں جو ہیں وہ بندے کے ایمان اور اعمال کو بھی لے جاتی ہیں، اور حلال اور پاکیزہ غذائیں بندے کو نیک اعمال اور ایمان کی رغبت دلاتی ہیں، ایمان عطا ہوتا ہے، نیک اعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ دنیا کی چیزوں کی طرف میلان سے بچنا ہے، نفس کی باتیں نہیں ماننی، اور جو غلط باتیں جو دل میں آئیں اللہ کے بارے میں ان کی طرف رجوع نہیں کرنا، اعوذ باللہ پڑھنا ہے، لا حول ولا پڑھنا ہے، کیونکہ شیطان یہ کام کرا رہا ہوتا ہے، وہ ایمان سے ہٹا کر بندے کو کفر میں پھنسانا چاہتا ہے، گمراہی اور بدعات میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اس سے بچنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں، اور شیطان کی باتوں سے نفرت کریں، اور جو بری باتیں ہیں غلط چیزیں ہیں ان سے نفرت کریں، کیونکہ معمولی باتیں جو ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کبیرہ گناہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ جس طرح ایک چنگاری ہوتی ہے وہ جو ہے اس سے گھر جل جاتا ہے۔ اب پچھلے دنوں جیسے وہ ایک کنٹینر وہ پیٹرول کا تھا، وہ اب جب گر گیا، وہ اس میں سے پیٹرول بہہ گیا، تو وہ کسی بندے نے سگریٹ جو ہے وہ سلگائی، تو وہ ایک سگریٹ سلگانے سے وہ جتنا بھی وہ پڑا ہوا تھا پیٹرول سارا وہ جل گیا، اس سے وہ کتنے بندے مر گئے دیکھیں، وہ کوئی تقریباً 150 کے قریب یا اتنے ہیں، تو یہ دیکھیں کتنے جل گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ صرف ایک وہ چنگاری تھی جس نے اتنا جلایا کہ وہ سب تباہ ہو گئے۔ تو یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، ان چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں بعض اوقات بڑے گناہ بن جاتے ہیں، اور وہ چھوٹی چنگاری جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات اس طرح سلگتی ہے کہ سارے نیک اعمال کو کھا جاتی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ ایک چنگاری نے ساری تباہی پھیر دی، اسی طرح بندے کے بعض اوقات ایک لفظ جو ہوتا ہے یا ایک بات جو ہوتی ہے زبان سے نکلتی ہے اللہ کے خلاف ہوتی ہے، اور بندہ اگر مذاق میں بھی کر لے تو اللہ کی بے ادبی ہو جائے تو وہ اللہ کے خلاف بات چلی جائے تو سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور شیطان کے ساتھ رابطہ بحال ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی لیے غصہ شیطان بندے کو غصے میں لے آتا ہے، غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھیں، کھڑے ہوں تو آپ بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، اور اگر اس حالت میں بھی غصہ ختم نہ ہو تو آپ اس کو غصہ کیونکہ آگ سے ہے اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو، وضو کر لو، وضو سے کام ختم نہیں ہوتا، 2 نفل پڑھ لو، اپنے آپ کو بچاؤ اس طرح سے، یا جس جگہ آپ کھڑے ہو وہاں سے نکل جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب غصہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں ہوتے تھے تو گھر سے ذرا باہر چلے جاتے تھے، کیونکہ جس جگہ غصہ آتا ہے اس جگہ شیطان ہوتا ہے، تو وہ شیطان جو ہے نا وہ اگر بندہ وہ اس جگہ کو ہی چھوڑ دے تو پھر وہ جگہ جو ہے چھوڑ جاتا ہے، تو پھر وہ غصہ وہ شیطان چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد آ جائے بندہ تو وہ جگہ پہ پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جگہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، بندہ باہر چلا جائے، پھر تھوڑی دیر بعد آ جائے تو وہ غصہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہ شیطان کا اثر تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ ختم ہوتا ہے، پھر وہ بعد میں جیسے میں نے کہا نا کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایسے کرتا رہتا ہے، تو اس لیے وہ شیطان کا وسوسہ بعض اوقات اتنا سخت ہوتا ہے کہ بندے کو غصے میں کرتا ہے اور قتل و غارت کی طرف لاتا ہے یا پھر طلاق دلواتا ہے، لیکن اس وقت غصہ آنا بندے کو شروع ہو تو جگہ ہی چھوڑ دے، بندہ تھوڑا باہر چلا جائے اور پھر بعد میں تھوڑی دیر بعد آ جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، اور شیطان جو ہے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ شیطان بندے کو بالسوء والفحشاء، یہ جو شراب پینا ہے، بے حیائی اور برائی اور ڈانس گانے اور تماشے اور فلمیں اور یہ جاری باشی اور عورتوں مردوں کا آپس میں تعلق اور بے حیائی برائی کا کام کرنا، یہ سب حرام اور فحاشی ہے، اس سے بچیں۔ اور یہ جو اپنا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ کھلے عام بے حیائی برائی اور غلط چیزوں کے طرف رغبت کرنا، یہ بھی گناہ ہے، اور زنا جو کرنا ہے اس کو فحش کہتے ہیں، اور جو زانیہ ہوتی ہے اس کو فحاشا کہتے ہیں، اور فحاشی کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھے نا شیطان کا کام انما یامرکم بالسوء والفحشاء ہے، تو شیطان فحاشی کی یہ رغبت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں عورتیں اس کی طرف وہ بندے کو کیوں فحاشا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے وہ بندے کے لیے رغبت بنتی ہیں، رغبت
عورت کا مطلب ہے عورت جو ہے نا وہ کوشش کرے گی کہ وہ اپنے آپ کو وہ جسم کو کہیں سے ننگا کرے گی، کہیں سے کچھ کر کے لباس کی وجہ سے کسی طرح سے شو کرے گی تاکہ بندہ جو ہے اس کی طرف توجہ کرے۔ تو پھر بندے کی توجہ اگر اس طرف ہو گئی، بد نگاہی کی، پھر اس کے ساتھ تعلق بنایا، تو پھر وہ بے حجائی میں پھر زنا کے قریب پہنچ گیا، کام خراب ہو گیا سارا اس کا۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ اس لیے عورت کو فحاش سے فحاشہ بنتا ہے، تو فحاشہ عورت ہوتی ہے، عورت ہی سارا یہ کام پہلے شو بازی سے ہوتا ہے، پھر بندہ اس کی طرف رغبت کرتا ہے۔ اس لیے حکم کر دیا گیا کہ مردوں کو کہ آپ عورتوں کی طرف دیکھیں ہی نہ، تو کیونکہ وہ جو ہے نا بد نگاہی ہوگی تو پھر آگے دوسرا کام بھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ سب سے بڑی اہم بات ہے، اور شیطان جو ہے یہ کام کراتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا اس سے ہمیں بچنا ہے۔ ایک اور چیز یہاں پر جو بتانے والی ہے وہ بہت اہم ہے، وہ یہ تھا کہ مشرکین جو تھے یہ مکہ میں پہلے کیا کرتے تھے کہ یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، یہ جو ہے نا یہ 3 ٹرمیں بولتے تھے، یہ جو ہے بتوں کے اوپر جانور جو چڑھاتے تھے نا اس کی بات کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ تھوڑی سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہے نا یہ کیا کرتے تھے کہ یہ ان جانوروں کو یعنی کہ جن کو اللہ نے حرام نہیں کیا، لیکن مشرکین کیا کرتے تھے، وہ ان کو حرام کر دیتے تھے، تو اس طرح کہتے تھے کہ یہ حرام ہے، یا اس رغبت دیتے تھے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ یعنی اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلی بات یہ تھی کہ جب اونٹنی کوئی ہو نا، اگر ایک اونٹنی ہو اور وہ 5 بچے جب جن لیتی تھی، یعنی بچے جیسے پیدا ہوتے ہیں، اب ایک اونٹنی کے اگر 5 بچے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد جو آخری بچہ جو 5واں ہوتا تھا، اگر وہ نر ہوتا تھا، میل ہوتا تھا، تو پھر اس کے یہ کان چیر دیتے تھے، اور کان چیر کرنا وہ پھر کہتے تھے کہ اس کے اوپر ابھی سوار نہیں ہونا، نہ اس پر کوئی بوجھ لادنا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بت کے نام پر اس کو وہ کر دیتے تھے، یہ بت فلاں بت کا یہ جو ہے نا یہ جانور ہے، بس جو ہے نا پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ اس کو پھر وہ یعنی اس کو ذبح بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے یہ اس بت کا ہے، اس کو ذبح بھی نہ کرو، اس کے اوپر بوجھ بھی نہ لا دو، اس کے اوپر سواری بھی نہ کرو، تو یہ جو ہے نا یہ اس کا ہے، تو اس کو کہتے تھے بحیرہ۔ اسی طرح سے کیا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے تھے وہ جو کوئی بندہ جیسے اس مشرکین مکہ سے جیسے کوئی بندہ دور دراز کے سفر سے واپس آتا تھا، تو وہ اپنے صدقے کے طور پر جو ہے نا وہ کوئی جانور جیسے اس کی بات اگر کرتے ہیں تو، یا پھر کوئی بیمار تندرست ہوتا تھا، یا کوئی جنگ سے فتح ہو کے آتا تھا، یا کوئی مصیبت سے نجات حاصل کر کے آتا تھا، تو وہ اعلان کرتا تھا، کہتا تھا کہ میری یہ اونٹنی جو ہے یہ بتوں کے لیے میں نے چھوڑ دی ہے، تو یہ بتوں کے لیے وہ اونٹنی کو چھوڑ دیتا تھا، اس کے اوپر سواری کرنا بھی حرام سمجھتے تھے، اس کو ذبح کرنا بھی حرام سمجھتے تھے، اس کے پھر وہ جہاں بھی اونٹنی وہ چرتی رہے، کچھ بھی کرتی رہے، پانی پیتی رہے، اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا تھا، اس کو صائبہ کہا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ کام ہوتا تھا۔ پھر ایک اور بات تھی ان میں کہ جب کوئی اونٹنی یک کے بعد دیگرے، یعنی اگر پیدا ہوتے ہیں اس اونٹنی سے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ مادہ پیدا ہوتی ہے، پھر مادہ پیدا ہوتی ہے، پھر مادہ پیدا ہوتی ہے، نر پیدا نہیں ہوتا، سارے مادہ ہی پیدا ہوتے ہیں، تو پھر کیا کرتے تھے کہ وہ جو ہے نا اسے بتوں کے تقرب میں، ان کے قربت میں وہ ذبح نہیں کرتے تھے، اور پھر جو ہے نا اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے بتوں کے لیے، اس کو وسیلہ کہتے تھے۔ اسی طرح سے جب ایک مقررہ تعداد میں اونٹ جو ہوتا ہے نا، جو اونٹ جیسے اونٹ جو ہے اونٹنی کے ساتھ ملتا ہے تو وہ جیسے جفتی لگاتا ہے، تو وہ اس طرح وہ ایک مقررہ بناتے تھے، مقرر مقدار پر اتنی دفعہ اونٹ اونٹنی کے ساتھ مل لے گا تو پھر جو ہے نا وہ اس کے بعد وہ اونٹ جو ہے وہ کسی بت کے نام ہو جائے گا، اب وہ بت جو تھا جس کے نام وہ کیا جاتا تھا اس کو حام کہتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ مختلف جو ٹرمیں تھیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، یہ ان لوگوں میں تھیں، اور ان جانوروں کو وہ ذبح بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کے اندر جو پچھلی آیت تھی اور اس آیت میں فرما دیا کہ جو ہے نا جانور کوئی بھی ہو، جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے، اور یہ بتوں کی طرف جو رکھنے والے جانوروں کا کام یہ حرام ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ
اگر جانور ہوتا ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں حلال کیا جاتا ہے، اور بتوں کے لیے حلال نہیں کیا جاتا۔ بتوں کے نام پر جانور نہیں دیے جاتے، بلکہ اللہ کے نام پہ دیے جاتے ہیں۔ اور اس لیے جب ہم حلال کرتے ہیں نا، تو ہم بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھتے ہیں، اور تو وہ جو ہے اس کو ہم اللہ کے نام پر کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ بات بھی فرما دی گئی کہ لوگوں کو کہ جو ہے نا، کیونکہ اس وقت یہ بتوں کو جانور دینے کا رواج تھا، تو یہ فرما دیا گیا کہ اب بتوں کو جانور نہیں دینے، اور وہ جانور وہ ذبح بھی نہیں کرتے تھے۔ فرما دیا گیا کہ وہ جانور جو بتوں کو تم نے دے چکے ہو یا جانور ہو چکے ہیں جو بتوں کے بھی ہیں، تو ان جانوروں کو بھی اب ذبح کر لو، کیونکہ وہ اگر اللہ نے اس کو کیونکہ اونٹ ہی ہوتے تھے، تو اونٹوں کو اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حلال ہیں، تو ان اونٹوں کو پھر جو ہے نا وہ فرما دیا گیا کہ ذبح بھی کر کے کھا سکتے ہو۔ اس لیے جو ہے نا یہاں پر وہ جیسے پچھلی آیت تھی، یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ شیطان کے حربے تھے کہ وہ جو ہے آپ کو بحیرہ، صاحبہ اور وسیلہ اور حام ایسے اونٹوں کو اس طرح بتوں کے سامنے کرا کے وہ ان کے ذبح کرنا اور ان کے کھانے سے بھی منع کر دیتا تھا۔ یہ شیطان کے حربے تھے۔ اب وہ حربے ان کے ختم ہو گئے، اللہ کا حکم آ گیا، لہٰذا اب وہ جو اونٹ تھے وہ حلال ہیں، آپ کے اونٹنیاں حلال ہیں، ان کو بھی آپ ذبح کر کے کھا سکتے ہو، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان کو سمجھ لو، وہ تمہارے دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ اس کی باتیں نہ مانو، اللہ کی طرف چلو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو سیدھے راستے پر لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اور آپ کیا کرو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو آپ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے بن جاؤ، اور اللہ کی محبت، اللہ کی قربت، اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ دوستی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہیں، انہوں نے جو طریقہ بتایا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ کے ہو جاؤ، تبھی دنیا اور آخرت آپ کے لیے بہتر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بنانے والا بنائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے، اور قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ میں شامل کر کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین۔